دنیا جب رخ کرے انسان کا، توجہ فرمائیں، جب دنیا رخ کرے انسان کا، اپنے ہمراہ بہت کچھ محاسن لے کر آتی ہے، عارضی خس و خاشاک کے محاسن مستعار لے کر آتی ہے۔ ان میں سے ایک نمونہ جو ہر گھر میں ہے، ہر محلے میں اور ہر گلی میں ہے، جب دنیا رخ کرے بچوں کے رشتے بہت آتے ہیں۔ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ سیٹھ صاحب کے بیٹے کو لڑکی دوں اور ان کی لڑکی لوں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے جب دنیا رخ کرے کسی کا۔ جب دنیا رخ کرے خس و خاشاک اپنے ہمراہ لے کر آتی ہے۔ خیال کرنا کہ جب دنیا رخ کرے آپ کی طرف، پیسہ آ جائے آپ کے پاس، شہرت آ جائے آپ کے پاس، مال و منال آ جائے آپ کے پاس، اسی وقت لوگ رخ کرتے ہیں زیادہ رشتے بڑھانے کے لیے۔ رشتہ دینا بھی چاہتے ہیں، رشتہ لینا بھی چاہتے ہیں، سب کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ جی ہاں، ہم نے بڑی جگہوں پر رشتے کی خواہش موجود ہے، لیکن ہم نے کہا کہ ہم تو آغا صاحب کے ہاں جائیں گے، ہم تو سیٹھ صاحب کے ہاں جائیں گے، ہم تو شاہ صاحب کے ہاں ہی جائیں گے، شاہ صاحب کے علاوہ کہیں اور رشتہ نہیں کرنا۔ اب شاہ صاحب کل بھی شاہ صاحب تھے، کل شاہ صاحب کی طرف کیوں نہیں آئے؟ کل آغا صاحب کی طرف کیوں نہیں آئے؟ کل ان سیٹھ صاحب کی طرف کیوں نہیں آئے جب سیٹھ نہیں تھے؟ یہ آج آئے ہو۔ یہ خس و خاشاک ہے جو دنیا لے کر آئی، یہ خس و خاشاک ہے جو دنیا لے کر آئی۔ اگر بصیرت کے ساتھ آئے انسان، بعض اوقات ہم خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہماری ٹکر کا رشتہ آیا۔ کیوں؟ اس لیے جتنا بیلنس ہمارا ہے اتنا ہی ان کا بھی ہے، جتنا بنگلے کا مساحت رقبہ ہمارا ہے، 6 کنال کا ہمارا بنگلہ ہے، 6 کنال کا ان کا بنگلہ، پس کف ہے یہ رشتہ، ہم کف ہے۔ کف ہونے کے لیے بنگلے کی مقدار ایک جیسی ہونا ضروری ہے۔ ہماری ٹچ سسٹم گاڑی ہے، ان کی بھی ٹچ سسٹم گاڑی ہے۔ ہمارے پاس بھی ایک ملک کی نیشنلٹی ہے، ان کے پاس بھی ایک ملک کی نیشنلٹی ہے۔ یہ نیشنلٹی کا ایک ہونا، کہتے ہیں ہمارے پاس برٹش نیشنلٹی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس امریکن نیشنلٹی ہے، کہتے ہیں پھر تو آپ کو دور درجے کف اور بڑا ہے ہم سے۔ یہ تو گویا ایسے ہے کسی نبی زادی سے رشتہ ہو رہا ہے، گویا اگر امریکن نیشنلٹی سے ہو رہا ہے۔ یہ دنیا جو خس و خاشاک لے کر آ رہی ہے آپ کے در پر، ہو جاتا ہے رشتہ، پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکے کی 3 بیویاں تو پہلے تھیں، اس متدین نے بھی اپنی لڑکی دے دی، کہ بڑا اچھا رشتہ آیا، پتہ چلا 3 پہلے اس کی موجود ہیں۔ یہ آج ایک متدین گھرانوں کے اندر بھی مشکل بن گئی ہے۔ متدین گھرانوں کی کیوں کہوں کہ ایک بڑی مشکلوں میں سے ایک مشکلات یہ ہے رشتوں کا لین دین۔ دنیا کے مستعار محاسن کے دھوکے میں آئے ہوئے متدینین جو دنیا کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور رال ٹپک رہی ہوتی ہے۔ اول تو شادیاں کرتے نہیں، کیوں نہیں کرتے؟ کہ ابھی ہم اس مقام پر نہیں پہنچے، ابھی اقبال نہیں ہوا دنیا کا۔ عمر تو ہو گئی دنیا کی، عمر تو شادی کی ہو گئی، شرائط شادی کی آ گئی، ضرورت شادی کی پیدا ہو گئی۔ ضرورت شادی کی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب بچہ بچی جوان ہو جائیں اور ذہنی طور پر ان میں پختگی آ جائے۔ جسمانی مونچھ نکلنا کافی نہیں ہے۔ بعض متدینین اس سے یہ سمجھیں کہ جو ہی بیچے کی مونچھ نکلے فوراً اس کی شادی کرا دو، نہ، مونچھ کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی عقل بھی اس میں آنا ضروری ہے۔ جب اتنا سوجھ بوجھ ہو جائے، اتنا شعور اس کے اندر آ جائے کہ کسی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائے، یہ اس کی شادی کی عمر ہے، بیٹی کی بھی اور بیٹے کی بھی۔ لیکن کہتے ہیں نہ، ابھی جاگ نہیں بنی، ابھی دنیا کا خس و خاشاک نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیوں نہیں ہوا؟ ابھی بیٹے کو نوکری نہیں ملی، ابھی اس کی ترقی نہیں ہوئی، ابھی پروموشن نہیں ہوا، ابھی اس نے پلاٹ نہیں خریدا، پلاٹ خریدا ہوا ابھی اس پہ بنگلہ نہیں بنا، ابھی گاڑی نہیں آئی، ابھی اس نے باہر جانا ہے کمانے کے لیے۔
किस चीज की इंतजार में बैठे हैं? जाग की इंतजार में बैठे हैं। कह रहे हैं अभी जाग नहीं चढ़ी, अभी जिंदगी में जाग नहीं आई हमारे। जब जाग आएगी, और अगर कोई जवान किसी खानदान में उसके मां बाप या वो खुद चाहे, अभी पढ़ रहा है लेकिन शादी करना चाहता है, पढ़ के फारिग हो गया जॉब की तलाश में लेकिन शादी करना चाहता है, अभी जॉब नहीं मिली लेकिन शादी उसकी जरूरत है, करना चाहता है, कहीं भी जाए रिश्ता मांगने के लिए उनको बहुत बुरा महसूस होता है बाजों को कि अभी जॉब नहीं है और रिश्ता लेने आ गए हो तुम हमारा। वो सुनते हमारी तौहीन की है, आपने इंसल्ट की है हमारी, जॉब के बगैर हमारे घर आए हो रिश्ता मांगने के लिए। कभी ताने भी देते हैं नारवा बातें करके कि कभी शीशे में अपनी शक्ल देखी है, इस तरह के अल्फाज कह के उनको लौटा देते हैं। यही अगर शेख सादी की तरह अगर पैसे दे के जाली डिग्री खरीद के ले आए, अगर पैसे देकर एक नेशनैलिटी जाली खरीद कर लेकर आए, फिर रिश्ता मांगने आए, वो कहते हैं जी आपने क्यों जहमत की, हमें बताते हम बेटी लेके आपके घर आ जाते, आपने क्यों जहमत फरमाई, साहबजादे को क्यों आपने बाहर मुल्क से बुलाया, आप बताते हम खुद वीजा लेके सारी फैमिली वहां पहुंच जाते, साहबजादे वहां से क्यों तशरीफ लेकर आए। वो हो जाते हैं साहबजादे। अगर जॉब ना हो, ये लड़का है, अगर जॉब ना हो जी कहते हैं लोंडा कोई काम भी करता है या नहीं करता, अगर नेशनैलिटी बाहर की हो कहते हैं साहबजादे, लोंडा साहबजादा हो जाता है। जाग पे इतने खुश हैं। लड़की के वालिद के पास जाकर देखते हैं कि अगर रिटायर्ड हो गए हैं, पैसा नहीं है इनके पास, बेटी घर में बैठी है इनकी, तो जो देखते हैं कि जहेज नहीं मिलेगा यहां से, या बड़ा नाम नहीं होगा कोई, अगर कोई बता भी देंगे फला बच्ची बैठी है उसका रिश्ता ले लो, कहते हैं कि वो जो जैसे वो होता है ना, कोई चीज सब्जी पक जाती है फिर दरख्त पे लगे हो जाती है ना, कि जब वो एक्सपायर हो जाती है डेट, उसकी पकाने के काबिल, खाने के काबिल नहीं रहती, वो नाम रख देते हैं कि ये पकी हुई चीज मसलन ये हम ले रहे हैं अपने घर में। अगर इसके अंदर कोई गाट्स होता तो अभी तक हो चुकी होती है इसकी शादी। जब कोई नहीं आया तो मालूम है कोई ऐब होगा इसके अंदर, इसकी बात करते हो आप। हजार ऐब निकालेंगे, लेकिन इसी शख्स की तरफ जब दुनिया रुख करे फिर आएंगे दरवाजा, टाइम लेंगे कि क्यों आए हो आप, ये साहबजादी के लिए, अगर आप हमारे बेटे को गुलामी में कबूल कर लें अपनी साहबजादी के लिए तो हम ख्वाहिश करने हैं। कल तक तो आप हजार ऐब निकाल रहे थे इसमें, आज यही शहजादी बन गई, आप यही प्रिंसेस बन गई। ये मुस्तआर रिश्ते हैं, ये मुस्तआर दामाद हैं, ये जाग है जो दुनिया लेकर आई है आपके दर के ऊपर। और सद अफसोस उस वक्त होता है जब मुतदय्यनीन इसमें मुब्तला हो जाए, मुतदय्यनीन के भी मेयार दुनियावी हो जाए, मुतदय्यनीन भी, दीनदार घराने भी, जो कहने को तो कहें हम दीनदार हैं, हम पैरोए अली हैं, हम पैरोए अली हैं, लेकिन राबता अली के मेयारों में नहीं बढ़ाना। उमूमन बाज जगह बच्चे जवान हो जाते हैं, बुढ़ापे के करीब दहलीज पे जा पहुंचते हैं, मां बाप को फिक्र नहीं होती, परवाह नहीं होती। अगर उन्हें कहे आपने बच्चे की शादी नहीं की, कहते हैं ये नाम ही नहीं लेने देता शादी का। जब भी घर में शादी का नाम लेता है ये कहता है बस सारे काम करो, मेरी शादी का तज़किरा नहीं करना। मां बाप खुश हो जाते हैं, इतना पाकीज़ा बच्चा जो शादी का नाम ही नहीं लेने देता है। इन वालिदैन को ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है जिनका बेटा शादी का नाम नहीं लेने देता। कुछ बच्चे होते हैं ना, घर में कहते हैं जी मां बाप से मेरी शादी कराओ, उसको कहते हैं बेशर्म,
بے حیا، یہ کیا بات ہے تو کہہ رہے شادی لا حول ولا قوت۔ دیکھو آج کے بچوں کو دیکھو، اٹھ کے خود کہتے ہیں میری شادی کراؤ، یہ بے شرم ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جو کہہ رہے نہیں اماں شادی کا نام نہیں لینا، اماں بہت خوش ہوتی ہے کہ اتنا اچھا بچہ، اتنے خدا ساتھ اور دے دیتا، ایسے اچھے بچے جو شادی کا نام ہی نہ لیں۔ اگر آپ کا بچہ روز دن بھر گھوم کے شام کو گھر آئے، رات کو گھر آئے، آپ پوچھے بیٹا کھانا کھانا ہے، وہ کہتے نہیں کھانے کا نام نہیں لینا، میں نے کھانا نہیں کھانا، تو ماں خوش نہ ہو جائے کہ بچت ہو رہی ہے۔ کل بھی آیا، ماں نے پوچھا کھانا کو، کہتے نہیں کھانے کا نام نہیں لینا۔ اگر پھر پرسوں آیا اور کہتے میں نے کھانا نہیں کھانا، تو ماں یہ نہ کہے کہ بڑا متقی بچہ ہے، اتنا تقویٰ ہے، یہ تو کھانا کھاتا ہی نہیں ہے۔ اے مادر سادہ و سادہ لو غافل، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ کہیں پیٹ بھر آیا ہے، یہ کوئی زہر مار کھا آیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ پیٹ لگا ہوا ہو، میدا لگا ہوا ہو، اور یہ روز رات کو آ کر کہے کہ ماں میرا کھانے کو موڈ نہیں ہے۔ جو بچہ کھانا نہیں کھاتا، یہ نہ سمجھو کہ تقویٰ کی وجہ سے نہیں کھاتا۔ ڈھونڈو کہاں کھا کے آیا ہے، کس کے ہاں کھا کے آیا ہے، کیا کھا کے آیا ہے، کیا کھا کے آیا ہے۔ اگر تم اسے گھر سے کھانا کھلا کے بھیجو پھر باہر نہیں کھائے گا، لیکن جب تم نے گھر میں نہیں کھلایا، یہ باہر کھا کے آ کے گھر میں کھانے کا نام نہیں لینے دیتا۔ یہ فطرت ہے انسان میں، بھوک لگتی ہے انسان کو، پیاس لگتی ہے انسان کو۔ کبھی اس کو کہا ہے بچہ کہے اماں کھانا دو، کہتے ابھی تم نے ڈگری تو لی نہیں ہے، بے شرم کھانا مانگتے ہو، بے حیا۔ پرانے زمانے کے جوان ہو جاتے تھے کھانے نہیں مانگتے تھے، ابھی یہ چھوٹے مونچھے بھی نہیں نکلی کھانے مانگتے ہیں۔ کبھی کہتے ہو بے شرم؟ جب بچہ کہے اماں کھانا دو، سارے کام چھوڑ کے اماں کھانے میں لگ جاتی ہے، کیونکہ کھانا اس کی ضرورت ہے۔ اماں نے اگر کھانا نہیں دیا، یہ باہر سے کھا آئے گا، یہ کہیں کھا آئے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کھانے آلودہ بھی بہت ملتے ہیں، ریڑھیوں پر بھی بہت ملتے ہیں، اور اگر کسی ریڑھی سے کھا لیا اس نے، یہ خراب ہو جائے گا، یہ آلودہ ہو جائے گا، یہ تباہ ہو جائے گا، پھر ساری عمر اسپتالوں میں لے کے گھومتی رہو گی، اس کو موت کے دامن سے نہیں بچا سکتی، پھر یہ تباہ ہو جائے گا۔ جب اگر بچہ آ کر کہتے ہیں اماں شادی کرا دو، نہ کہو بے شرم، خوش ہو کہ آپ کا بچہ متدین ہے، آپ کا بچہ باحیا ہے، آپ کا بچہ ماں سے کہہ رہا ہے، باپ سے کہہ رہا ہے میری شادی کراؤ، ریڑھی کی طرف نہیں گیا، حرام کی طرف نہیں گیا۔ اس بچے کو فوراً بوسہ لو اس کی پیشانی کا، پاک بچہ ہے یہ آپ کا۔ نہ کہو اس کو بے شرم، اب کہاں شادی کرائیں، نہ کہو کہ تیرے تو ابھی تو جاب نہیں ہے، ابھی تو تیری تعلیم جاری ہے، ابھی تو تجھے ویزا نہیں ملا، ابھی تو تجھے یہ نہیں ملا۔ اور جو بھی ڈھونڈو محلے کے اندر متدین گھرانہ، کوئی پاکیزہ لڑکی، کوئی با کردار لڑکی، کوئی باسیرت لڑکی، جاگ کے پیچھے نہ جاؤ۔ جب دنیا رخ کرتی ہے انسان کی طرف، اپنے امراض خس و خاشاک لے کر آتی ہے، اس خس و خاشاک میں رشتے بھی بہت آتے ہیں۔ ہم اس حالت کے منتظر ہیں کہ دنیا رخ کرے ہمارا، اور رخ جب دنیا کرے پھر جو رشتے آئیں وہ ڈھونڈیں ہم۔ اس وقت کوئی بھی انسان نہیں آئے گا، خس و خاشاک آئے گا۔ خس و خاشاک آئے گا اس وقت۔